السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوبصورت سی شارٹ ایک سٹوری ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑھے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکوایا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا، سردی نہیں لگ رہی؟ دربان نے جواب دیا، بہت لگتی ہے حضور، مگر کیا کروں، گرم وردی ہے ہی نہیں میرے پاس، اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بھیجتا ہوں تمہیں، بادشاہ نے کہا۔ دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت تشکر کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل میں داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ صبح دروازے پر اس بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس کی یہ بستہ انگلیوں سے لکھی گئی ایک تحریر بھی بادشاہ کو ملی۔ یعنی اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اس نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی۔ اس سے کیا سبق ملا؟ کہ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ جینا سیکھیے، کیونکہ جو انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پہ جینا سیکھتا ہے وہ ہارتا نہیں۔ خدا کی ذات پر توکل رکھنا سیکھیے۔ خدا کا سہارا سب سہاروں سے بہتر ہے۔ خدارا سہاروں کی بیساکھیاں پھینک کر اپنی طاقت آزمائیں اور خود کو پرکھیں۔ جب ہم دوسروں کے سہاروں پہ رہتے ہیں، امیدوں پہ رہتے ہیں، ہم ٹوٹتے رہتے ہیں، بکھرتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں، وہ لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ اسی دربان کی طرح ہم بھی ایک زندہ لاش بن جاتے ہیں، یا موت آ جاتی ہے یا زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ سے توکل وابستہ رکھتے ہیں، جو اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں، وہ نہ تو کبھی ناکام ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی ہمت ہارتے ہیں۔ وہ ہر تکلیف میں سروائیو کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے اندر کی چھپی طاقت کو بھی، اپنے رب پہ اپنے توکل کو بھی۔ وہ جانتے ہیں اللہ ہے نا، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں۔ جب اللہ پہ امید لگائیں، اللہ پہ توکل کریں، تو اللہ خود ایسے سہارے آپ کے پاس بھیج دیتا ہے کہ وہ لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے۔ یہ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ پریشانی جو ہے وہ انسان کو مزید گمراہ کر دیتی ہے، تو پریشان انسان ہو جاتا ہے، ہم بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن پریشانی کو کہا کریں کہ میرا رب بڑا ہے تجھ سے، میرا رب ہے نا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسے وسیلے بناتا ہے، کیسے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ضرورتیں آپ کی پوری کرتا ہے، اور کیسے لوگوں کو ہی آپ کا سہارا بنا کے بھیج دیتا ہے۔ کیوں آپ نے زبان سے لوگوں کو نہیں کہا؟ یہ اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے انہی لوگوں کے ذریعے انہی کو وسیلہ بنا کے آپ کے پاس بھیج دیا، کیونکہ آپ نے تو اللہ سے مانگا نا۔ اب اللہ کا کام ہے وہ کسی کو بھی بھیجے وسیلہ بنا کے۔ تو بس اللہ پہ توکل رکھنا سیکھیے، اپنے اندر کی مضبوطی کو پرکھیے، اس کو جانیے، کیونکہ انسان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ کبھی کسی جنگل میں انسان کھو جائے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے کو، لیکن وہ سروائیو کرتا ہے، اس کی باڈی کو پتا ہوتا ہے، باڈی کو، کہ میں نے یہاں پہ مجھے کچھ نہیں ملنا، میں نے سروائیو کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ مائنڈ کو پریپیئر کر دیتی ہے، پھر اس حساب سے وہاں پہ جو اس کو میسر آتا ہے وہ کھا لیتی ہے، انسان کھاتا جاتا ہے اور سروائیو کرتا جاتا ہے۔ عام حالات میں ہم کچھ ایسا کھائیں گے تو بولیں گے ہے جراثیم والا ہے، بیمار پڑ جائیں گے، یہ تو مطلب خراب چیز ہے، یہ کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے۔ تو ہوتا کیا کہ بیمار پڑ جاتا ہے انسان۔ لیکن جب کبھی ایسی سچویشن پیش آئے تو باڈی بھی تیار ہو جاتی ہے، مائنڈ بھی تیار ہو جاتا ہے اس چیز میں سروائیو کرنے کے لیے۔ انسان کے اندر ہر حالات میں ڈھلنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، سو اپنی اس صلاحیت کو پہچاننے کی دیر ہوتی ہے۔ تو جب انسان پہچان جاتا ہے تو وہ پھر کمزور نہیں پڑتا۔